الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وصحبہ الذین فازوا بالصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تفقہ فی الدین کفاہ اللہ ہمہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جان عبداللہ روح آمنہ ناز کریم، کون وہ بحر سخا موج عطا در یتیم، جس کی عظمت کی ہے شاہد آیت خلق عظیم، جوہر عطر حقیقت زلف پیچاں کی شمیم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، بندے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، علم سراپا حجاب عشق سراپا حضور، علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اے کی تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، راشے خوف بن گیا رقص بتان آزری، اے کی تیرا غبار راہ تابش روئے ماہتاب، اے کی تیرا نشان پا نازش مہر خاوری، تیرے پیمبری کی سب سے بڑی دلیل ہے بخشا گدائے راہ کو تو نے شکوہ کیسری، اٹھ کی تیرے دیار میں پرچم کفر کھل گیا، دیر نہ کر کی ہو گئی صحن حرم میں ابتری۔ ایک بار اور درود شریف۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے آج اس مختصر بزم کے لیے تعلیم قرآن اور تعلیم دین کو اپنا عنوان منتخب کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے نصوص کی روشنی میں یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن پاک کی آیت اور حدیث پاک کو ورد اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسلام کا آفتاب فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، مکی زندگی سے اسلامی شریعت کا آغاز ہوتا ہے، جبل نور غار حرا پر پہلی مرتبہ جو آواز آئی، جو وحی آئی، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ 4 آیتیں نازل ہوئی سب سے پہلی مرتبہ
اور سورہ اقرا کا نزول ہوا، یعنی سورہ علق کا نزول ہوا۔ اقرا کا مضمون بتا رہا ہے کہ جو امت آئی ہے اور آنے والی ہے اس کو پڑھا جائے گا اور پڑھایا جائے گا، یعنی اس امت کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی، علم دین سے نوازا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد میں پہلی مرتبہ دنیا نے زمانے فطرت کے بعد وحی کی آواز کو سنا اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا۔ حضرات، اس میں بہت خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جبریل ہے؟ اگر الہام ربانی نہیں ہوا تو کیسے پتہ چلا کہ جبریل ہے؟ دوسری بات، یہ کیسے معلوم ہوا کہ نص قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ترسیلی قوت دیا ہے، یعنی رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جب ترسیلی قوت دی جاتی ہے تو حجاب اٹھا دیا جاتا ہے، علم غیب دے دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک تعلیمی قوت ہے، دنیا میں ایک تخلیقی قوت ہے، ایک ترسیلی قوت ہے، ایک تعلیمی قوت ہے۔ تخلیقی قوت مخلوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مکھی کو جتنی طاقت چاہیے اتنی ملی ہے، ایک مچھر کو جتنی طاقت چاہیے اتنی ملی ہے، ایک پشو کو جتنی طاقت چاہیے اتنی ملی ہے، ایک ممولے کو جتنی طاقت چاہیے اتنی ملی ہے، ابابیل کو جتنی طاقت چاہیے اتنی ملی ہے، فاختہ کو جتنی طاقت چاہیے اتنی ملی ہے، باز کو جتنی طاقت چاہیے اتنی ملی ہے، ایک بکری کو جتنی طاقت چاہیے اتنی ملی ہے، ایک بھیڑیا کو جتنی طاقت چاہیے اتنی ملی ہے، انسان کو جتنی طاقت کی ضرورت ہے اتنی ملی۔ تخلیقی قوت بول رہا ہوں۔ ایک شیر کو جتنی طاقت کی ضرورت ہے اتنی ملی ہے۔ تخلیقی جو قوت ہوتی ہے وہ مخلوق کی ضرورت ہوتی ہے، اور ترسیلی جو قوت ہوتی ہے وہ خالق کی قدرت ہوتی ہے۔ تخلیقی قوت میں اللہ نے مخلوق کی ضرورت کے مطابق طاقت دیا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں گے 7 ہجری میں در خیبر کو ایک تحقیقی قوت نے اٹھا لیا تھا اور اجاڑ لیا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ تخلیقی طاقت تھی۔ جب تخلیقی طاقت کا اتنا بڑا کمال ہے تو ترسیلی قوت کا کتنا کمال ہوگا؟ تخلیقی جو طاقت ہوتی ہے مخلوق کی ضرورت، ترسیلی جو قوت ہوتی خالق کی قدرت، یعنی اللہ کی قدرت۔ میں آپ کو عقیدے سے قریب کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور ویسے الحمدللہ آپ عقیدے کے قریب ہیں، لیکن میں نص کی روشنی میں عقیدے کی زلفوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور کبھی وہ آپ نہ بھولیں۔ ترسیلی جو قوت ہوتی ہے وہ خالق کی قدرت ہوتی ہے، اور تعلیمی جو قوت ہوتی ہے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ میں سر دست آپ کو ترسیلی قوت بتانا چاہتا ہوں۔ ترسیل یہ ارسال سے آیا ہے۔ آپ نے سورہ فیل کو پڑھا ہوگا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔
ارسلہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ابابیلوں کو ترسیلی قوت دی گئی تھی۔ ایک ابابیل ہاتھی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ایک مچھر انسان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مچھر اگر آپ کو ڈس لے تو زیادہ سے زیادہ ملیریا ہو جائے گا، ڈینگو کا بخار ہو جائے گا، لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مچھر زندگی چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ مچھر اپنی تخلیقی قوت میں کسی کی زندگی چھین نہیں سکتا ہے، لیکن اسی مچھر کو اگر ترسیلی قوت دے دی جائے تو نمرود کو ہلا کرتا ہے۔ کنجش کے فروغ مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ حضرات، جب ترسیلی قوت ہوتی ہے تو پھر خالق کی قدرت کا جلوہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ یہ جانیے، ترسیلی قوت جب دی گئی ابابیلوں کو، اصحاب فیل ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے، لیکن ابابیلوں کے لشکر نے اپنے پنجوں میں اور چوچ میں، اپنے منقار میں، یعنی کنکریاں چھوٹی چھوٹی، ظاہر ہے کہ ان کے منقار، ان کے چونچ میں بڑی کنکری نہیں آ سکتی، جتنی ان کی ہڈی صلاحیت رکھتی ہے اتنی کنکری آ سکتی ہے۔ ان کے پنجوں میں بہت بڑی کنکریاں نہیں آ سکتی تھی۔ 3 کنکریاں لے کر ابابیل کا لشکر چلا تھا حضرات، لیکن ابابیلوں کے لشکر کو کس نے بتا دیا کہ اصحاب فیل وادی مغمس میں موجود ہیں اور کعبہ کو ڈھانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ کس نے بتا دیا ابابیلوں کے لشکر کو؟ ابابیلوں کا لشکر کہیں اور نہیں گیا، اصحاب فیل ابرہہ کے لشکر کے اوپر آیا۔ تو پتہ چلا جب ترسیلی قوت دی جاتی ہے تو علم غیب دے دیا جاتا ہے۔ جب ترسیلی قوت دی جاتی ہے تو علم غیب دے دیا جاتا ہے۔ اس سے جب ایک معمولی مخلوق کو، ایک معمولی جانور کو، پرندے کو، ایک مچھر کو ترسیلی قوت دی گئی تو نمرود کو پہچان گیا۔ ایک پرندے کو جب ترسیلی قوت دی گئی تو اصحاب فیل کو پہچان گئے پرندے۔ تو جب ترسیلی قوت انبیاء مرسلین کو عطا کی گئی ہے تو جہاں جہاں بھیجے گئے سب کو پہچانتے۔ یہ ترسیلی قوت کا جلوہ ہے حضرات۔ اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے، ایک قوت ہے تعلیمی قوت۔ تعلیمی قوت ہے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ جتنی قوتیں نظر آ رہی ہیں علم کی، جتنے جلوے نظر آ رہے ہیں علم کے، جتنی صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں علم کی، جتنی دستگاہیں نظر آ رہی ہیں علم کی، جتنی خانقاہیں نظر آ رہی ہیں علم کے، جتنے محدثین اور فقہا نظر آ رہے ہیں علم کے، یہ تعلیمی قوت لیے ہوئے ہیں، یہ سب نبی کا معجزہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تعلیمی جو قوت ہوتی وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، تخلیقی جو قوت ہوتی مخلوق کی ضرورت ہوتی ہے، اور ترسیلی جو قوت ہوتی ہے وہ خالق کی قدرت ہوتی ہے۔ اب نبی کا معجزہ یہ ہے، حضرت جبریل آئے، جبل نور پہ آئے، غار حرا میں آئے، تو جبریل کو ترسیلی قوت دی گئی تب آئے کہ میرا ایک محبوب آخری نبی مکہ کی سرزمین پر جبل نور میں غار حرا میں سجدہ ریز ہے۔ جبریل جاؤ۔ 600 سال کے بعد دنیا نے وحی کی آواز کو سنا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے، پڑھیے اقرأ۔ سب سے پہلے جبریل نے کہا اقرأ، سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھتا نہیں ہوں۔ بعضوں نے ترجمہ کیا میں پڑھنے والا نہیں، بعضوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سرکار تو فرماتے ہیں بوئستو معلماً
میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو سرکار معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی بعثت مصطفی ہی اتمام علوم غیبیہ ہے۔ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں پڑھتا نہیں۔ تو جبریل نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا، جیسے ان کی شان کے لائق سینہ تھا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں فغطنی، مجھ کو دبوچا سینے سے۔ ملکوتی قوت بشری قوت سے ملی، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ جبریل فیض دے رہے تھے کہ جبریل فیض لے رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقاری۔ پھر جبریل نے دوبارہ فغطنی ثانیہ، دوبارہ جبریل نے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اقرا۔ پھر سرکار نے فرمایا ما انا بقاری۔ سوال یہ 2 مرتبہ میں نہیں پڑھا اور تیسری مرتبہ میں کیسے پڑھنے لگے؟ 2 مرتبہ جبریل نے خالی اقرا کہا تھا، لیکن تیسری مرتبہ جبریل نے جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو سرکار پڑھنے لگے۔ پڑھا جائے گا تو بسملہ کے ذریعے، پڑھا جائے گا تو اللہ کے نام سے پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے جبریل امین نے جب اقرا بسم ربک الذی خلق کہا تو پڑھنے لگے سرکار، اور آپ پڑھ کر کے پوری صورتوں کو آپ نے پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں پڑھنے کا کام ہوگا، اور امتوں کے لیے اقرا کا نزول نہیں ہوا تھا، اس امت کے لیے اقرا کا نزول ہوا۔ اس امت کو پڑھایا جائے گا، اس امت کو پڑھایا ہی نہیں لکھایا بھی جائے گا۔ آگے آیت آ رہی ہے اقرا وربک الاکرم، اپنے رب اکرم کے نام سے پڑھیے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ حضرات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب قلم کا بیان آیا تو رب اکرم کا بیان آیا، اور جب قلم کا بیان نہیں تھا خالی پڑھنے کا تو اللہ کے نام سے پڑھنا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ اے خلق محمد، یعنی سرکار کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا کیا، اول نے اول کو اول بنایا، یعنی وہ اب اللہ بھی اول، یہاں شرک لازم نہیں آتا ہے، اللہ بھی اول، رسول اللہ بھی اول، کیونکہ ذات و صفات میں اگر شریک کیا جائے تو شرک آئے گا۔ اللہ اول ہے، اول کا مطلب اول کائنات، اول موجودات اللہ تعالی ہے، اور رسول اللہ اول ہے، آپ سمجھ جائیں گے، اول مخلوقات ہیں۔ موجودات میں سب سے پہلے اللہ ہے، اور مخلوقات میں سب سے پہلے رسول اللہ ہے۔ ما سوی اللہ جو ہے وہ مخلوق ہے، ما سوی اللہ جو عالم ہے، تو عالم میں مخلوقات میں سب سے پہلے رسول اللہ، یعنی زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، عرش سے پہلے، فرش سے پہلے، یعنی جنت سے پہلے، جنت کے بہاروں سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، پوری کائنات سے پہلے اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ سے پہلے اللہ، یعنی بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کیا ہوا؟ اول موجودات، تمام موجودات میں اللہ اول ہے، اور تمام مخلوقات میں رسول اللہ اول ہے، تو اول نے اول کو اول بنایا۔ تو اول مخلوقات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو جب پڑھنے کے لیے کہا گیا تو کہا گیا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور جب لکھنے کے لیے کہا گیا تو یہ کہا گیا رب اکرم کے نام سے پڑھیے۔ یہ جملہ دیکھیں،
قرآن کا تیور دیکھیے. رب اکرم تو قلم کے ذریعے جتنا علم ہے قلم ہی کے ذریعے تو ہے. جتنا بھی علم نظر آ رہا ہے یہ تو صحابہ کرام کا علم تھا جو سن کر کے ہادی و مہدی بنے. باقی ان کے بعد جتنا علم ہے قلم کے ذریعے ہے. اور دراصل قلم الہی نے تو سب کچھ لکھا ہے. قلم الہی نے سب کچھ لکھا. اب قلم ہے کون؟ قلم لما خلق اللہ القلم قال اکتب قال ما اکتب قال اکتب القدر الى ما ہوا کائن الى یوم القیامہ. جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو فرمایا لکھ. قلم بولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ دے قیامت تک. تو قلم نے جو لکھا وہ لوح محفوظ ہے. قلم نے جو لکھا وہ لوح محفوظ. اسی لیے قلم کا تذکرہ آیا. ایک قلم کو میں بتاؤں تو اس قلم کا اندازہ ہو جائے گا. ایک قلم امام احمد رضا کا قلم ہے. وہ ایسا قلم ہے جو ہم کو کنز الایمان دیتا ہے. وہ ایسا قلم ہے جو ہم کو فتاوی رضویہ دیتا ہے. وہ ایسا قلم ہے جو ہم کو مسلک کا تقدس دیتا ہے. وہ ایسا قلم ہے جو ہم کو درسیات کو دیتا ہے. وہ ایسا قلم ہے جو ہم کو فقہیات کو دیتا ہے. وہ کیسا قلم ہے اس قلم پر میں کہنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا قلم. اس قلم کو اگر آپ لوگوں نے جانا ہو، میں تو جانتا ہوں اعلیٰ حضرت کا قلم قلم محفوظ ہے. اور اللہ نے جس قلم کو پیدا کیا وہ اس نے جو لکھا وہ لوح محفوظ ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا قلم، اس قلم پر میں عرض کرنا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. تھوڑا سا مشکل ہے، توجہ چاہوں گا. اعلیٰ حضرت کا قلم کیا ہے؟ تیرا قلم گوہر فروز اور تیرا قلم صدف تراش. ڈوب کر بحر عشق میں کر لیا تو نے حق تلاش. تیرے قلم کی نوک پر ضرب خلیل کی چمک ہے کی بتان آزری تیری دھمک سے پاش پاش. تو نے چمن کے بلبلوں کو وہ نوائے گرم دی. ہر دم بہار نو بنو ہرسو گلاب کاش کاش. وہ جو چرخ پہ تھے نہاں انجمن علم و فن ہزار. طائر فکر نے تیرے کر دیا سب کا پردہ فاش. اور سازش کفر تھی غضب تیری گرفت قہر رب. تو نے بچایا قوم کو ہونے سے ایک زندہ لاش. کس کی تجلیات میں غرق ہوا تیرا وجود. تیرے نفس کی موت سے ظلمت شب میں ارتیاج. دشمن و دوست با نصیب تیری نگار اشارت سے. تیرا قلم قلم شکن تیرا قلم قلم تراش. اور تجھ پہ ہوتا ابد رضا، تجھ پہ ہوتا ابد رضا، تجھ پہ ہوتا ابد رضا. لاکھوں عرب سلام عشق مستلس کر دیا تو نے پلا کے جام عشق. تو جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو آیت نازل ہوئی اقرا وربک الاکرم. اس کا مطلب پڑھا جائے گا اور لکھا بھی جائے گا، اس کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے پڑھے لکھے کا درجہ اس دنیا میں بڑھا ہوا. حضرات دیکھیے، تمام تر تعلیمات کا مقصود اعظم قرآن کی تعلیم ہے. جتنی درسگاہیں خانقاہیں، جتنے علماء، جتنے فضلاء، جتنے قراء، جتنے صوفیاء سب ہیں، ساری تعلیم کا مقصد اعظم قرآن کی تعلیم. اور سب سے زیادہ کمزوری دنیا میں جو ہو رہی قرآن کے صحیح پڑھنے پر. قرآن صحیح قاری پڑھتے ہیں، قرآن صحیح حافظ پڑھتے ہیں. جیسے نماز فرض ہے ایسے قرآن شریف کا صحیح پڑھنا بھی فرض ہے. اگر قرآن کو صحیح نہ پڑھا جائے تو نماز ہوگی؟ قرآن کو اگر نہ تجوید سے پڑھا جائے، جو تجوید اور ترتیل سے پڑھتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے. یعنی آپ جہاں عین ہو اس کو الف کہہ دیجئے اور جہاں الف ہو اس کو عین کہہ دیجئے تو حضرات وہ نماز آپ کی ہوگی نہیں نماز ہوگی. مثلا علیہ اللہ کو آپ علیہ اللہ پڑھ دیا عین سے تو نماز نہیں گئی آپ کی نماز. آپ نے نصر اللہ صاد کو سین سے پڑھ دیا تو گئی آپ کی نماز.
آپ نے الحمدو کو چھوٹا ہا سے ہائے ہوت الحمدو پڑھ دیا گئی نماز. مطلب یہ ہوا قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے. قرآن آواز دے رہا ہے اور رسول کو فرما رہا ہے. قرآن رب ذوالجلال فرما رہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو حضرات جو لہجہ قرآن بہت اچھا پڑھ لیتا ہے اس کی نماز بھی بہت اچھی ہوتی ہے. جتنا اچھی نماز ایک حافظ قاری پڑھ لے گا غیر حافظ نہیں پڑھ سکتا ہے. جتنا اچھی نماز مسائل نماز پہ مشتمل ہو کر عالم پڑھ لیتا ہے ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے. جتنا صحیح وضو مسائل کا جاننے والا بنا لے گا ہر آدمی نہیں بنا سکتا ہے. جتنے سنن آداب کا خیال. تو مطلب یہ ہوا میں عرض کر رہا تھا قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی فرض عین ہے. یعنی تمام فرائض کی طرح صحیح قرآن پڑھنا یہ بھی فرض ہے. اب جو لوگ صحیح قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ جماعت بالکل نہ چھوڑے. کیوں؟ جماعت میں قاری پڑھے گا امام پڑھے گا آپ پڑھیں گے نماز ہو جائے فرض تو ہو جائے گا آپ کا. نفل ہو نہ ہو الگ بات ہے، سنت ہو نہ ہو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے تو حضرات کامیاب ہو جائیں گے. آئیے اس سلسلے کی میں 2-3 حدیث سناؤں اس کے بعد علم پر میں آ جاؤں. عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سرکار فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھنے والا بھی بہتر، قرآن سکھانے والا بھی بہتر. یعنی طالب علم بھی بہتر اور معلم بھی بہتر. اس بھری دنیا میں ڈاکٹر انجینئر ریفارمر کو نہیں بہتر کہا گیا تو صحیح قرآن پڑھنے والے کو بہتر کہا گیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس سے اندازہ کیجئے قرآن کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے. اچھا یہ نہیں کہ خالی بچے قرآن پڑھیں گے، قرآن جوان بھی پڑھیں گے، قرآن بوڑھے بھی پڑھیں گے. علم حاصل کرنا خالی بچوں پر نہیں ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو چاہے بچہ ہو چاہے عورت ہو چاہے بچی ہو، سب کے اوپر فرض کیا گیا. تو قرآن کی تعلیم نہایت ضروری ہے. اب آئیے اگر آپ بہت عمدہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا انعام تو سن لیجئے. اس انعام کو سننے کے بعد میں آدمی کوشش کرے گا کہ ہم کو واقعی قرآن ہی پڑھنا چاہیے، ہم کو مسائل سیکھنا چاہیے. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ. حتی عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو قرآن میں ماہر ہو جائے وہ کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. بہت بڑی بات ہے. قرآن میں جو ماہر ہو جائے، قرآن کو ترتیل تجوید سے پڑھ رہا ہو، قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھ رہا ہو، قرآن کو تصحیح الحروف کے ساتھ پڑھ رہا ہو، قرآن کو صلات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہا ہو، قرآن کو تمام مدات کے ساتھ صحیح پڑھ رہا ہو، قرآن کو اپنے آداب کے ساتھ پڑھ رہا ہو، ماہر بالقرآن ہو جائے تو نبیوں کے ساتھ ہو. کتنی بڑی بشارت ہے حافظوں کے لیے، کتنی بڑی بشارت ہے قاریوں کے لیے، کتنی بڑی بشارت ہے عالموں کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ جو بیچارہ جو بچہ نہیں پڑھ پاتا ہے یا جوانی نہیں پڑھ پاتا یا بوڑھا نہیں پڑھ پاتا ہے اس کا دل بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے. میرے سرکار ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. پوری حدیث سنیے گا تو سمجھ میں بات آ جائے گی.
الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، قرآن کا جو ماہر ہو کل نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن پڑھتا ہے وہ اتتاتو فی، اور اس میں لغزش کرتا ہے، وہو علیہ شاقن، اور اس پہ پڑھنا دشوار ہو رہا ہے مگر پھر بھی پڑھے جا رہا ہے اور کوشش کیے جا رہا ہے، فلہ اجران، نبی فرماتے ہیں جب بھی اس کو 2 ثواب۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا میرے آقا نے۔ تو حضرات، ناظرہ پڑھنا بھی ضروری ہے، قرآن صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، قرآن کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن کا نزول 7 قرأتوں پر ہوا، 7 قرأتوں پر۔ اب ان جو ایک درسگاہ تو ایسی ہونی چاہیے جو 7 قرأتوں پر پڑھانے والی درسگاہ، لیکن اگر 7 قرأتوں پر نہ ہو پائے تو کم از کم روایت حفظ پر تو ہو جائے جو دنیا میں رائج ہے۔ میں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں، میں بھی علم پہ آتا ہوں، ابھی میں قرآن سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات، 7 قرأتوں پر قرآن کا نزول ہوا۔ پہلی قرأت مکی قرأت ہے، ابن کثیر مکی کی قرأت، جو حافظ قاری ہے میرے اشارے کو خوب سمجھ جائے۔ پہلی قرأت ابن کثیر مکی کی ہے، اور دوسری قرأت نافع مدنی کی ہے، اور تیسری قرأت ابن عامر شامی کی ہے، اور چوتھی قرأت ابو عمر بصری کی ہے۔ یہ 4 قرأتیں ہو گئیں۔ اب 3 قرأت بتانے جا رہا ہوں۔ 3 اور قرأتیں ہیں، وہ کون؟ وہ کوفی قرأتیں ہیں۔ کوفی قرأتوں میں 3 کون ہیں؟ عاصم کی قرأت ہے، حمزہ کی قرأت ہے، اور کسائی کی قرأت ہے۔ اس بھری دنیا میں تنہا کوفہ ایک ایسا شہر ہے جس نے 3 قاری دیا ہے۔ مکہ 1 قاری دے پایا، مدینہ 1 قاری دے پایا۔ سن رہے ہیں آپ؟ مکہ 1 قاری یعنی ابن کثیر مکی کی قرأت، مدینہ کا 1 قاری حضرت نافع مدنی کی قرأت، جو امام مالک کے استاد ہیں حضرت نافع، اور ابن عامر شامی کی قرأت جو ملک شام 1 قاری دے پایا، اور ابو عمر بصری کی قرأت بصرہ 1 قاری دے پایا۔ لیکن کوفہ جس کو برا کہا جا رہا ہے، کوفہ جس کو نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، وہ 3 قاری دے رہا ہے۔ کون 3 قاری؟ حضرت عاصم کو دے رہا ہے، حضرت حمزہ کو دے رہا ہے، حضرت کسائی کو دے رہا ہے۔ اور آج دنیا میں جو قرأت رائج ہے، آپ کے مسجد میں جتنا قرآن رکھا ہوا ہے وہ روایت حفظ پہ رکھا ہوا ہے۔ ہندوستان میں جتنا قرآن ہے روایت حفظ پر ہے، اور کیا نام ہے، عرب میں جتنا قرآن ہے سب کے سب روایت حفظ پہ۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، ایران میں شیعوں کے ہاں جو قرآن ہے وہ بھی روایت حفظ پر ہے، ملک شام میں جو قرآن ہے وہ بھی روایت حفظ پر ہے۔ میں دنیا میں جن جن ملکوں میں گیا ہوں سب کا قرآن میں نے دیکھا ہے، وہ سب روایت حفظ پر ہے۔ روایت حفظ ہم کو قرأت کہاں سے ملی؟ کوفہ سے، تو کوفہ کی درسگاہ سے۔ تو حضرات، کوفہ کو برا نہیں کہنا چاہیے، کوفیوں کو برا کہنا ہے نا۔ مدینہ میں منافق تھے تو کیا مطلب مدینہ کو برا کہا جائے گا؟ تھے نہیں مدینہ میں منافق؟ مدینہ میں یہود تھے کہ نہیں تھے؟ اور منافق بھی تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرْضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ والوں میں سے نفاق کی طرف مائل ہو گئے، یعنی منافقین، 300 منافق، اور تینوں کو مسجد سے نکالا سرکار نے۔ اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، سب کو گن گن کر چن چن کر سب کو نکال دیا۔ تو حضرات، کوفہ میں وہ لوگ جو امام حسین کے مقابلے میں گئے تھے وہ برے تھے، مگر میں بتانا چاہوں گا کوفہ عبداللہ ابن مسعود کی دستگاہ ہے۔ کوفہ کو صحابہ کرام میں سعد ابن ابی وقاص نے بسایا تھا۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دستگاہ ہے۔ کوفہ میں علقمہ و اسود مسعود پڑھنے والے ہیں۔ کوفہ نے ہم کو امام ابراہیم نخعی دیا ہے، کوفہ نے ہم کو امام حماد دیا ہے، کوفہ نے ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ دیا۔
بڑی بات ہو گئی. حضرات 1500 صحابہ کوفہ میں تھے. کتنا؟ 1500. جیسے آپ کے ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت ہے تو سب بی جے پی ہیں کیا؟ نہیں نا. ایک مثال تقریب فہم کے لیے بتانا چاہتا ہوں. تو کوفہ کی سرزمین پر یزید کی حکومت تھی تو سب یزیدی نہیں تھے. حضرات 1500 صحابہ کرام تھے اور اس میں 70 بدری صحابی تھے اور 300 بیعت رضوان والے صحابی. بڑی بات ہے. اور پہلی دستگاہ جو بنی ہے مدینہ کے بعد، مدینہ منورہ کے بعد میں، دستگاہ صفہ کا امین جو دستگاہ دنیا میں بنی ہے وہ کوفہ میں بنی ہے. اور کوفہ میں کبھی بت پرستی نہیں ہوئی، نہ بصرہ میں بت پرستی ہوئی. کوفہ کو سعد بن ابی وقاص نے بسایا تھا اور بصرہ کو موسیٰ ابن غزوان نے بسایا تھا. نہ بصرہ میں بت پرستی ہوئی ہے نہ کوفہ میں بت پرستی ہوئی ہے. اور دنیا میں جتنی درسگاہیں مل رہی ہیں وہ سب کوفہ کی دین. عبداللہ ابن مسعود کی درسگاہ کی خیرات سب لیے ہوئی. درسگاہ صفہ کا امین جو ہے وہ کوفہ. عبداللہ ابن مسعود وہاں سب سے بڑے استاد. ان کو کس نے بھیجا تھا؟ حضرت عمر نے بھیجا. حضرت عمر نے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا تھا. کہاں؟ کوفہ میں. وہی پڑھاتے تھے. ان کی درسگاہ کے اتنے فاضل یگانہ لوگ پیدا ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنا ان کے پاس علم تھا. علقمہ کو دیکھیے، اسود کو دیکھیے، مسروق کو دیکھ لیجئے، ابراہیم نخعی کو دیکھ لیجئے، حضرت حماد کو دیکھ لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیجئے. حضرات تو یہ درسگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ کوفہ نے 3 قاری دیا ہے، ایک عاصم، ایک حمزہ، ایک کسائی. اچھا، عاصم کی جو روایت بروایت حفص ہے، یعنی عاصم نے جو بروایت، حفص نے بروایت عاصم جو روایت کیا ہے وہی ہم لوگوں کے پاس ہے، ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں. اب سوال یہ پوری دنیا میں کوفہ والی روایت کیوں زیادہ مشہور ہوئی؟ اور بھی تو روایتیں ہیں، اور قاریوں پہ قرآن لکھا گیا ہوتا. کتابوں میں تو قرأت ان کی موجود ہے لیکن قرآن جو موجود ہے 30 پاروں میں وہ روایت حفص کی قرأت پر ہے. نہ ابن کثیر مکی کی قرأت پر ہے، نہ نافع مدنی کی قرأت پر ہے، نہ ابن عامر شامی کی قرأت پر ہے، نہ ابو عمر بصری کی قرأت پر ہے. یہ قرأت جو ہے موجود قرآن پاک حضرت حفص کی روایت پر قرآن موجود. کیوں ایسا کیوں صاحب؟ امام حفص میں کون سا کمال تھا؟ ان سے بڑے بڑے قاری موجود. ان کی امام اعظم، ایک خاص بات بتانا چاہوں گا، دوستی ہمیشہ بڑے سے کرنی چاہیے تو بڑائی مل جائے گی. بڑے سے دوستی ہو تو بڑائی مل جائے گی. میں مثال دے دوں، آپ حج کرنے جائیے تو ٹوپی آپ کی کعبہ شریف تک چلی جائے گی. اس نے سر سے دوستی کیا تھا. اور جوتا آپ کا جو ہے باہر اتر جائے گا، اس نے پیر سے دوستی کیا تھا. تو دوستی ہمیشہ بڑے سے کرنی چاہیے. حضرت امام حفص نے امام اعظم سے دوستی کی، ان کے شاگرد بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. جہاں امام اعظم جاتے وہاں امام حفص جاتے. تو امام اعظم کا مسلک انٹرنیشنل ہوا تو حفص کی قرأت بھی انٹرنیشنل ہو گئی. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. حضرات امام حفص کی روایت اسی لیے پوری دنیا. حیرت کی بات ہے، میں ایران گیا، مشہد گیا، نیشا پور گیا، بستام گیا، خرقان گیا، مقام عطار گیا، سب جگہ روایت ہے، سب جگہ روایت. امام حفص کی روایت کا یہ اتنا بڑا چلوا، یہ امام اعظم سراج امت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس قرأت کو پسند کر لیا وہ دنیا میں پھیل گئی قرأت. تو جس چیز کو اللہ اس کا رسول پسند کر لے وہ دنیا میں پھیل جائے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اب حضرات قرآن کی قرأت پڑھنے والے اور قرآن کو صحیح پڑھنے والے بڑھیاں جو حافظ ہیں، بڑھیاں قاری ہیں،
ان کے لیے ایک حدیث وارد ہے، اگر ان کی نبض حیات ڈوب جائے اور ان کو غسل لیا جائے، کفن دیا جائے، جنازہ اٹھے، قبر میں دفن کیا جائے، حافظ قاری کی بات کر رہا ہوں، تو جب وہ دفن ہو جاتے ہیں تو ایک حدیث سن لیجیے، اذا مات حامل القرآن، جب قرآن یاد کرنے والا انتقال کرتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے، فیقول اللہ للارض، تو اللہ زمین سے کہتا ہے، اللہ تاکلی لحمائے زمین، میرے اس بندے کے جسم کو کھانا نہیں، اس کے گوشت کو سڑانا نہیں، اس کو تکلیف پہنچانا نہیں۔ تب زمین کیا کہتی وہ سن لیجئے، فتقول الارض یا ربی کیف آکل فی جوفی کلامک، زمین کہتی میرے رب کیسے میں کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے، اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے، جس کے سینے میں قرآن موجود ہے اس کو زمین نہیں کھا سکتی ہے، اور جس پر قرآن اترا ہے اس کو کیسے زمین کھا سکتی ہے؟ یعنی جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو زمین نہیں کھا سکتی، اور جس پہ قرآن اترا ہے اس کو زمین کھا سکتی ہے؟ وہابیوں کا امام کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، مٹی میں ملنے کا مطلب آدمی سڑ گل جائے گا تب ملے گا، لیکن حرم النبی الدرداء ان رسول اللہ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے زمین کسی نبی کے جسم کو کھائے اور سڑائے، اللہ کا ہر نبی زندہ۔ تو حضرات اندازہ ہو گیا آپ کو کہ عظمت قرآن کا معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ کون سی طاقت ہے، یہ تعلیمی قوت ہے، یہ تخلیقی قوت نہیں ہے، یہ ترسیلی قوت نہیں، یہ تعلیمی قوت ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے کہ حافظ بھی قبر کے اندر صحیح سالم ہے، اس کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے۔ حضرات اس لیے قرآن کو خوب پڑھنا چاہیے، خوب سیکھنا چاہیے، خوب جاننا چاہیے، اور صحیح پڑھنا چاہیے، اور صحیح پڑھانے والے سے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے سنیوں میں، اہل سنت والجماعت میں یہ بڑی کمی ہے کہ قرآن شریف نہیں صحیح پڑھتے۔ عرب لوگ پڑھ لیتے ہیں، بہت عمدہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے گلے سے قرآن نہیں اترتا ہے، عقیدے میں وہ گڑبڑ ہے، پڑھنے میں گڑبڑ نہیں ہے۔ یعنی علم میں کمی تھوڑے ہے، علم تو ہے لیکن نور علم نہیں ہے، یعنی علم تو ہے مگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ علم کے ساتھ جب تک نور علم نہ ہو منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ علم منزل نہیں، عشق منزل ہے، عشق کا دوسرا نام نور علم ہے، اس لیے علم کے ساتھ نور علم کا ہونا بھی۔ حضرات میں اس مضمون پر آپ سے گفتگو کر رہا تھا، اب آئیے قرآن شریف کی صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دلائی جائے، اچھے قاریوں سے پڑھا جائے۔ وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا مالدار طبقہ سائنس پڑھانے کے لیے تو اپنی تجوریوں کو کھول دیتا ہے، مگر قرآن پڑھانے کے لیے اس کے پاس جو ہے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ قرآن صحیح پڑھانے والے کی خدمت بھی کی جائے۔ حضرات معلوم یہ ہوا صحیح قرآن وہی پڑھا سکتا ہے جو صحیح قاری ہوگا اور صحیح تجوید سے پڑھنے والا ہوگا، اس لیے امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح سیکھیں۔ اچھا حضرات جلدی قرآن تھوڑے سیکھ لے گا آدمی، حالانکہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو آسان کیا۔ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن آسان ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟
جو قرآن کو صحیح سیکھے، صحیح جانے، تو قرآن کو صحیح سیکھا جائے اور قرآن کو صحیح جانا جائے۔ قرآن جو لوگ صحیح پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عطا کرتا ہے۔ لہجہ قرآن صحابہ کرام میں 4 قاری بہت عمدہ پڑھتے تھے، اور سرکار نے فرمایا قرآن حاصل کرو ان 4 سے، تو انہی 4 سے لوگ، ایک عبداللہ ابن مسعود، اور ایک معاذ ابن جبل، اور ایک زید ابن ثابت، اور ایک ابی ابن کعب۔ ان 4 میں ابی ابن کعب کچھ اور اچھا پڑھتے تھے، ان کا نام، تو ایک سورت نازل ہوئی غالباً الہاکم التکاثر، جبریل آئے سورت لے کر آئے، سرکار پر وحی کا نزول ہوا، پوری سورت اتر گئی۔ اب وحی کے بعد جبریل نے گفتگو کیا، سرکار یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا کہ ابی ابن کعب کو اس سورت کو سکھا دیجیے، سنا دیجیے، آپ کے رب نے کہا۔ سرکار نے فوراً ابی کو بلایا، قاصد بھیجا، جاؤ ابی کو جلدی لے کے آؤ۔ حتیٰ ابی پہنچ گئے، سرکار نے فرمایا ابی سورت نازل ہوئی ہے، جبریل آئے ہیں، رب کا فرمان آیا ہے کہ میں ابی ابن کعب کو یہ سورت سکھا دوں۔ تو ابی بولے، جو کیا بولے وہ سننے کے لائق ہے، یا رسول اللہ بعد میں سنائیے، پہلے بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر صحیح قرآن پڑھنے والا کوئی ہے، لہجے قرآن میں رسول اللہ کے لہجے کے مطابق پڑھتا ہے، تو اللہ بھی اس کا نام لے رہا ہے۔ خوش ہو گئے، رونے لگے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ حضرات، تو آپ بھی اپنے بچوں کو صحیح قرآن پڑھائیے، آپ بھی صحیح قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں بتاؤں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو 12 سال میں کمپلیٹ کیا ہے، اور ایک معنی، ایک اس میں راز جاننے کے بعد میں کہ یہ سورت کا یہ ٹکڑا کب نازل ہوا، مکہ میں نازل ہوا کہ مدینہ میں نازل ہوا، رات میں نازل ہوا کہ دن میں نازل ہوا، ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں جب کمپلیٹ کیا تو آپ نے ایک اونٹ کو ذبح کر کے خوشی میں سب کو کھلایا۔ ایک اونٹ کو ذبح کیا تھا خالی 2.5 پارہ پڑھنے، اور یہاں تو کوئی حافظ ہو جاتا ہے تو بکرا بھی نہیں ذبح ہوتا۔ مالدار لوگوں کی دولت کب کام آئے گی؟ حضرت عمر نے اونٹ ذبح کیا، 2.5 پارہ بھی ذبح کر دیا صاحب، ہے نا؟ آپ نے جب پڑھا فنحر جزورا، تو آپ نے ایک اونٹ کو ذبح کیا۔ پتہ چلا تحسیس نعمت کے طور پہ قرآن کو بہت صحیح پڑھنا چاہیے۔ جو قرآن صحیح پڑھ لے جائے گا، ہے نا، اس کی نماز صحیح۔ آج دعائیں قبول اسی لیے نہیں ہوتی ہیں کہ صحیح دعا بھی نہیں ہو پاتی، صحیح نماز بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ آج نماز برائیوں کو نہیں مٹا پاتی ہے، وہ اس لیے کیوں صحیح نماز پہلے ہوگی۔ ہر چیز اپنے شرط پہ پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ صحیح وضو بناؤ گے تو آپ کو نماز نماز کی کنجی ملے گی، اور آپ صحیح نماز پڑھو گے تو جنت کی کنجی ملے گی۔ حضرات، تو اسی طریقے سے آپ صحیح قرآن پڑھو گے تو نماز صحیح ہوگی۔ اگر صحیح قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس پہ کوشش کی جائے، یہی نہیں کہ بچے کوشش کریں، بڑے لوگ بھی کوشش کریں۔ ابھی میں 17 تاریخ کو مدینہ منورہ سے آیا، ایک داروغہ انسپیکٹر ہو کر ریٹائر ہوئے، 66 سال کی عمر ہے، مجھ سے 4 کتاب پڑھتے رہے، اور قرأت انہیں قاری یوسف سے پڑھا۔ قاری یوسف ہمارے ہاں یوپی میں قرأت کے امام سمجھے جاتے ہیں، اور قرأت ان سے پڑھا، بہت عمدہ پڑھ لیتے ہیں، اور 4 کتابیں مجھ سے 2 مہینہ میں۔ کبھی مکہ شریف میں پڑھا، مدینہ شریف میں پڑھا، بدر میں جا کے پڑھا، مسجد نبوی میں پڑھا، نوری مکتب پہ پڑھا، جبل احد پہ پڑھا، سید الشہداء کے ہاں پڑھا۔ یہ برکت کے لیے حضرات، تو اگر کوشش کی جائے تو یقیناً آدمی قرآن صحیح پڑھ لے گا، اور نہ کوشش کی جائے۔
بغیر کوشش کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کوشش کی جائے تو انشاءاللہ درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اب آئیے دیکھیے، آج کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آدمی کوشش سے گھبراتا ہے، کاہل ہوتا ہے۔ اچھا، ایک نسخہ میں آپ کو بتا دوں، آدمی غریب کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ جو غریب ہوتا ہے پہلے کاہل ہوتا ہے۔ جتنے بھی غریبوں کو آپ دیکھیں گے کاہل ہوں گے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، امر کی دنیا نہیں ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ آپ دوا کرائیں گے شفا پائیں گے، آپ دعا کریں گے شفا پائیں گے، آپ کوشش کریں گے مزدوری پائیں گے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ تو آج کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں۔ جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کو درجہ ملے گا، اور بغیر کوشش کے کسی کو درجہ نہیں مل سکتا ہے۔ صحابہ کرام کوشش کرتے تھے، 10 آیتوں کا دور کرتے تھے، جاتے باغ میں بیٹھ جاتے، 4-6 لوگ بیٹھتے، 10 آیتوں کا دور کرتے، اور پھر جب وہ مکمل کر لیتے دوسری 10 آیتوں کو لیتے، وہ مکمل کر لیتے تو تیسری 10 آیتوں کو لیتے، اس کے تمام مضمون سے واقف ہوتے، اس کے ترجمہ سے، اس کے معنی سے، اس کے مقاصد سے، اس کے شان نزول سے واقف ہوتے۔ تو حضرات، قرآن کے بارے میں کوشش ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ کوشش کریں تو طالب علم سمجھے جائیں گے، اور 3 آدمی کی مدد اللہ کرتا ہے، 3 آدمیوں۔ النبی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ علی اللہ اعونہم المکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف والمجاہد فی سبیل اللہ۔ 3 کی مدد اللہ کے ذمہ۔ قرض دار قرض کی ادائیگی کا ارادہ کرے تو اس کا خزانہ بڑھ جائے گا۔ اور تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بیوقوف وہ ہے جو کسی کو قرض دے، اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بیوقوفوں میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو قرض لے کر کے واپس کر دے۔ حضرات، حدیث میں سرکار فرماتے ہیں المکاتب الذی یرید الاداء، وہ قرض دار جو قرض کی ادائیگی کا ارادہ کرے، اس کی مدد کون کرے گا؟ حدیث میں موجود ہے۔ لہذا کبھی کسی قرض اپنے ذمے نہیں ہونا چاہیے، نہ بندوں کا قرض، نہ اللہ کا قرض، نہ فرائض کا قرض، نہ واجبات کا قرض، نہ زکوٰۃ کا قرض، نہ فطرات۔ میں کہہ رہا تھا آدمی غریب کیسے ہوتا ہے، میں وہ بھی نسخہ بتاؤں گا کہ غربت دور کیسے ہوتی ہے۔ تو آدمی غریب کیسے ہوتا ہے؟ کاہل ہوتا ہے پہلے، تب غریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر لوگوں کو جن کو غریب بنائے ان کو پہلے کاہل بنا دیا۔ یہ نسخہ سمجھ میں آ گیا؟ کچھ تو آیا ہوگا۔ اب آئیے میں بتاؤں گا۔ جو عبادت میں کاہل ہو عبادت میں غریب ہو جائے گا، جو علم میں کاہل ہو تو علم میں غریب ہو جائے گا، جو کھیتی میں کاہل ہو کھیتی میں غریب ہو جائے گا، جو تجارت میں کاہل ہو تجارت میں غریب ہو جائے گا۔ حضرات، علم میں درسیات میں جو کاہل ہو اس میں غریب ہو جائے گا۔ جو محنت سے پڑھتا ہے وہ قوم کی تقدیر بن جاتا ہے، اور جو کاہل ہو کر پڑھتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کاہل نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوشش ہونی چاہیے۔ اب کوشش پر آیت سن لیجیے، اللہ کا فرمان، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی کوشش کرے گا تو یقیناً کامیاب ہوگا، ہے نا؟ کوشش پر دنیا رکھی گئی، اسباب کی یہ دنیا ہے، یہ امر کی دنیا نہیں ہے۔ امر کی دنیا میں کن فرمایا جاتا تھا، اسباب کی دنیا میں اسباب کی دنیا ہے۔ آپ کوشش کریں گے، آپ کوشش شروع کر دیجئے، قرآن صحیح ہو جائے گا۔ کوشش شروع کر دیجئے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ کوشش شروع کر دیجئے، تجارت صحیح ہو جائے گی۔ کوشش صحیح شروع کر دیجئے، آپ کی عبادت صحیح۔ اچھا،
اب دیوار غربت کو گرانے کے لیے میں نسخہ دینے جا رہا ہوں. دیوار غربت کیسے گرتی؟ غریب ہو سکتا ہے آدمی، لیکن دیوار غربت گرتی ہے تو کیسے گرتی؟ وہ قرآن شریف میں موجود ہے. دیوار غربت گر سکتی ہے کیسے؟ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے راہیں نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بے حساب روزی دیتا. بے حساب. آیت بول رہے اعلیٰ حضرت پوچھا گیا دستے غیب کیا ہے تو اسی آیت کو بتایا. اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کو دستے غیب بنایا. لیکن ابھی آپ کو تسلی نہیں ہوگی، کیونکہ تقویٰ کا راستہ بڑا مشکل ہے. سب سے مشکل راستہ تقویٰ کا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے دو راستہ ہے، ایک تقویٰ کا، ایک خدمت خلق کا. تو تقویٰ کا راستہ تو مشکل ہے، یہ تو مفتی اعظم کا کام ہے. تقویٰ کا راستہ تاج شریعہ کا کام ہے، یہ صدر الشریعہ کا کام ہے، یہ حافظ ملت کا کام ہے، عصر جدید میں ان لوگوں کا کام ہے. لیکن حضرات دوسرا راستہ اللہ تک پہنچنے کے لیے خدمت خلق ہے. مخلوق کی خدمت ہو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. مخلوق کی خدمت ہو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. اب مخلوق کی خدمت سے کیسے خوش ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک باندی آئی سرکار کے ہاں تو جبریل آئے کہ وہ باندی جو ہے وہ جہنمی ہے، اس کو نکال لیجیے گھر سے. سرکار نے حضرت عائشہ سے جا کے کہا، ان کو نکال دیا. جب وہ عائشہ ام المؤمنین نکالا گھر سے تو اس کو کھانے کے لیے ایک روٹی تھی اور دے دیا اس کو، اور لے کے گئی تو اس نے راستے میں ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا اس کو دے دیا اس کو. اتنے میں جبریل آئے اور سرکار سے عرض کیا اس کو بلا لیجئے. اس کو جنتی لکھ دیا گیا، اس کو جنتی لکھ دیا، بلا لیا. تو خدمت خلق سے بھی اور عادتوں سے بھی آدمی درجہ پا سکتا ہے. میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، آپ لوگوں کو سنا دوں، شاید کسی کے دل کو چھو جائے. ایک آدمی 400 سال تک عبادت کرتا رہا. کہاں؟ ایک جزیرے میں، اور کسی سے تعلق نہیں تھا، کوئی تعلق. اور کیسے عبادت کرتا تھا؟ کھاتا کیا تھا؟ غیب سے اس کے لیے آ جاتا تھا. 400 سال تک. اس کو آزمانا ہوا اللہ کو، یعنی بتانا. اللہ تک کیا آزمائے گا، وہ تو بتاتا ہے. جبریل سے کہا جبریل میرا بندہ فلاں جزیرے میں عبادت کر رہا ہے 400 سال سے، لیکن جبریل لوح محفوظ دیکھو اس کا نام جہنمی میں نے لکھا ہے. جبریل نے دیکھا اس کا نام جہنمی لکھا ہوا ہے. اور کتنی عبادت کر رہا تھا؟ کیسا سے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں. تو کیا لکھا ہوا؟ جہنمی. جبریل جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ اتنی عبادت کیوں کر رہا ہے، اس کا نام تو جہنمی لکھا ہوا ہے. بندہ کیا جواب دیتا؟ جبریل آئے، اس وقت بھی سجدے میں تھا جب جبریل آئے. جب سلام پھیرا تو جبریل نے کہا اے بندے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میرے رب نے تیرے پاس بھیجا ہے، تو اتنی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ میں لوح محفوظ دیکھ کے آیا ہوں، تیرا نام جہنمی لکھا ہوا ہے. تو اس نے جو جواب دیا تھا میں بتانا چاہوں گا. اس نے جواب دیا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے فرشتے، میں بندہ ہوں، بندگی جانتا ہوں، وہ کریم اپنا کرم جانے. میں بندہ ہوں، میں بندگی جانتا ہوں، وہ کریم اپنا. جبریل گئے، اللہ نے پوچھا جبریل میرے بندے نے کیا جواب دیا؟ جبریل نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے کیا جواب دیا، لیکن میں نے اس سے تیرے کہنے کے مطابق کہا
کہ تیرا نام جہنمی لکھا ہوا ہے تو اتنی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ تو تیرے بندے نے جواب دیا ہے یا اللہ اس نے کہا میں بندہ ہوں، میں بندگی جانتا ہوں، وہ کریم اپنا کرم جانے۔ اللہ نے فرمایا جبریل گواہ ہو جا، جب بندہ ہو کر بندگی نہیں چھوڑ سکتا تو کریم ہو کر میں کرم نہیں چھوڑ سکتا۔ جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنتی لکھ دیا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا اللہ چاہے شقی کو سعید کر دے اور سعید کو شقی کر دے، اللہ چاہے جہنمی کو جنتی کر دے اور جنتی کو جہنمی کر دے، یہ وہ اس کے اختیار میں ہے، یہ اس کا عدل ہے، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ گنہگار کو بخش دے۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا دیوار غربت کیسے گرے گی؟ خدمت خلق سے۔ اچھا، جب خدمت خلق سے دیوار غربت گر جائے گی، بخاری شریف میں 2 روایت موجود ہیں۔ ایک تو یہ، ایک کنواں کے کنارے ایک کتا ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، مارے پیاس کے بےتاب تھا اور کنواں کا پانی نیچے تھا۔ ایک طوائف کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے جب کتے کو دیکھا پریشان تو وہ پریشان ہو گئی، اپنی اوڑھنی کو ڈول بنایا، اپنے موزہ کو، اپنے اوڑھنی کو رسی بنایا، اپنے موزہ کو ڈول بنایا اور کنواں سے اپنے موزہ کے ذریعے جتنا بھی پانی اٹھا سکی، اٹھانے کے بعد کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ بخاری کی روایت موجود ہے، پروردگار نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنتی کر دیا۔ حضرات، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے 2 راستہ ہے، ایک تقویٰ کا راستہ ہے، ایک خدمت خلق۔ تو اب آئیے، میں نے نسخہ بتانے کا وعدہ کیا، دیوار غربت کیسے گرے گی؟ آپ سننے تیار ہیں نا؟ لیکن جب دینا پڑے گا تو مشکل ہو جائے گا، جب پانا ہوتا تو آسان ہوتا۔ سن لیجئے، شاید کسی کے دل کو چھو جائے بات۔ من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ جس کی روزی تنگ ہو گئی ہو تو جو کچھ موجود ہو اس میں سے خرچ کرے، ان قریب تنگی کے بعد آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرات، تنگی کے بعد آسانی۔ اگر آپ کسی مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، اگر قرآن پڑھانے کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی زلفوں کو سنوارنے کی خدمت کر رہے ہیں، نسلوں کی تعمیر کی خدمت کر رہے ہیں، معاشرے کی تطہیر کی خدمت کر رہے ہیں، ملت کے ہینا بندی کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور دیوار غربت گر جائے گی۔ یہ تو یہ مضمون دینے والا بول رہا تھا۔ سنا ہے کہ یہاں کچھ قرآن شریف پڑھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ حضرات دیکھیے، میں یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ قرآن شریف پڑھانے کا دوپہر اور شام دونوں انتظام کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے منتظمین کا تعاون بھی ہونا چاہیے، ان کی کوشش کو سراہنا بھی چاہیے تاکہ نسلوں کی تعمیر ہو سکے۔ نسلوں کی تعمیر، بچوں کی تربیت نفلی عبادت سے افضل ہے۔ میں فتوی کی زبان بول رہا ہوں، بچوں کی تربیت کس سے افضل ہے؟ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ وہ کیسے؟ سن لیجئے، مشکات المصابیح میں ایک حدیث موجود ہے، تدارسل العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا۔ 1 گھنٹہ رات میں پڑھنا یا رات میں 1 گھنٹہ خالی پڑھنا پوری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 گھنٹہ پڑھنا، کیا آپ لوگ قرآن شریف میں اسے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ جس کا صحیح ہے تو صحیح ہے، سبحان اللہ، جس کا نہ صحیح وہ کوشش کرے۔ اب اگر آپ صحیح کرنے لگیں گے تو صحیح ہو کے رہے، کوشش کرتے ہوئے پرچار کرتے کرتے تو لوگ پردھان منتری ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ تو
آپ کوشش کریں گے تو قرآن نہیں سیکھ پائیں گے، ضرور سیکھ لیں گے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے، جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود تک آپ پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ عطا کرے گا۔ اچھا حضرات، یہ قرآن شریف کی تعلیم نہایت اہم اور اعظم ہے۔ اب اگر مان لیجیے آپ سیکھنے لگے قرآن تو طالب علم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ علم حاصل کرنے والا طالب علم ہوں گے، ہے نا؟ یعنی قرآن سیکھ رہے ہیں، طالب علم سمجھے گا۔ اب مان لیجیے ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، سیکھتے سیکھتے تو اپنا درجہ تو سن لیجئے، کیا درجہ ملے گا؟ من جاءہ الموت ہوا یطلب العلم فبینہ بین النبیین درجۃ واحدہ، جس کو موت آ گئی طلب علم کے راستے میں تو اس کے اور نبیوں کا درجہ ایک ہوگا۔ یہ حدیث بول رہے ہیں، اور حضرات کوشش کر کے تو دیکھیے، مرنا تو ہے ہی ہے، تو طالب علم بلکہ مرے۔ سرکار فرماتے ہیں کن متعلما، کن عالما او متعلما او سامعا او محب اللہ ولا تکن الخامسہ فتہلک۔ یا تو طالب علم بن کر رہو، یا عالم بن کر رہو، یا عالم کی بات سننے والا بن کر رہو، یا عالم سے محبت کرنے والا بن کر رہو، پانچواں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ آج لوگ پانچواں بننے کی کوشش کر رہے ہیں، پانچواں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو طلب علم کے بارے میں آپ سے قرآن شریف کی تعلیم پر میں گفتگو کر رہا تھا۔ اب آئیے میں درسیات کی طرف بڑھوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے احمد آباد شہر میں کتنے دارالعلوم ہیں اور کیسے کیسے، لیکن حضرات درسیات پر میری گفتگو اب ہونے جا رہی ہے، اور درسیات پر جو گفتگو ہونے جا رہی ہے اس میں مذہبیات بھی موجود ہیں، اور وہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ حمید ابن عبد الرحمن نے فرمایا قال سمعت معاویہ خطیبا علی المنبر قال سمعت رسول اللہ یقول من یرد اللہ بی خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی لا یضرہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ۔ حدیث سن لیجیے، اس حدیث کی راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو آج بہت کچھ نہ جانے کیسے کیسے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ان سے 156 حدیثیں روایت ہیں، 14 حدیثیں انہی کی شان میں ہے نا، اور خال المومنین مسلمانوں کے ماموں، ان کی بہن حضرت ام حبیبہ سرکار کی زوجہ ہیں، سگی بہن ہیں، سرکار کی زوجہ ہیں۔ ان کی ماں حضرت ہندہ وہ بھی صحابیہ، ان کے باپ ان کے والد ابو سفیان وہ بھی صحابی، ان کے بھائی یزید ابن ابو سفیان وہ بھی صحابی۔ وہ یزید بن سفیان بول رہا ہے، یزید معاویہ نہیں بول رہا ہوں، یہ نہ سمجھ جائے گا کہ یزید کو صحابی کہہ دیا۔ ایک دوسرا نام ہے یزید ابن ابی سفیان، جو حضرت امیر معاویہ سے پہلے شام کے دور میں، یزید تو دوسرا ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ تو حضرات حضرت امیر معاویہ کی روایت اور حدیث بخاری میں موجود، بخاری نے جس کی روایت لیا ان کو برا کہا جائے گا؟ نہیں برا کہا جائے گا۔ جو برا کہتے ہیں ان کے پاس علم نہیں، اور جن کے پاس علم ہے وہ برا نہیں کہتے۔ ایک فیصلے کی بات بتا دوں، حضرت علی سے جو لڑائی لڑی ہے انہوں نے حق پر حضرت علی تھے، حضرت معاویہ سے خطا ہو گئی، وہ خطا اجتہادی، لیکن حضرت عائشہ بھی تو لڑی ہے حضرت علی سے، تو اس میں بھی حضرت علی حق پر تھے، حضرت عائشہ سے خطا اجتہادی تھی۔ خطا اجتہادی پر گنہگار نہیں ہوتا، خطا اجتہادی پر مجتہد گنہگار نہیں ہوتا،
کہ چاہے جس سے پوچھ لیجیے، ہے نا، اس کو خاطی بھی نہ کہا جائے گا، خطائی اجتہادی کہا جائے گا۔ تو حضرات ان کی روایت فرمایا، حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے سنا حضرت ابن معاویہ سے، حضرت امیر معاویہ نے منبر رسول پر حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ کی موجودگی میں، اور کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو فقیہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنے لگیں گے تو اس کا مطلب آپ نے بھلائی کا ارادہ، اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اور آپ کو دین کی سمجھ دے دیا۔ اور سنیے، آپ سوال یہ آپ کہیں گے بھائی میں قرآن پڑھنے کے لیے، میں قرآن پڑھوں گا تو میری تجارت بند ہو جائے گی، کاروبار بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اچھا دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جیسے اللہ مالدار کرتا ہے ایسے رسول اللہ بھی مالدار کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت موجود ہے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان کو مالدار کیا اللہ اس کے رسول نے۔ اللہ بھی مالدار کرتا ہے اور رسول اللہ بھی مالدار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے۔ حضرات تو مان لیجیے آپ سوچے میں قرآن پڑھنے لگوں روزانہ 1 گھنٹہ تو میرا نقصان تجارت کا ہوگا، میں کہتا ہوں برکت آ کے رہے گی، وہ آ جائے گی، برکت، نقصان نہیں ہوگا، ہے نا۔ دینا اللہ کا کام ہے۔ اب رسول پاک بھی دیتے ہیں، سن لیجئے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا۔ دینے والا کون؟ بانٹنے والا کون؟ رسول اللہ کے دین کا جو علم حاصل کرے گا اس کو نہیں دیں گے؟ اس پہ ایمان ہونا چاہیے نا، دیں گے ضرور دیں گے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو حضرات اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ قدرت سے رسول اللہ بھی دیتے ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں اور خوب عطا فرماتے ہیں۔ اچھا اب علم کے راستے میں مخالفت بھی ہوتی ہے نا، لیکن حضرات جیسے علم کا پہاڑ تاج الشریعہ تھے ان کی بھی مخالفت کی گئی، علم کا پہاڑ صدر الشریعہ تھے ان کی بھی مخالفت کی گئی، علم کا پہاڑ امام بخاری تھے ان کی بھی مخالفت کی گئی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مخالفت ہوتی ہے لیکن سنیے فیصلہ، لا یضرہم من خالفہم، ان کو مخالفین کی مخالفت ضرر نہیں دے گی یہاں تک کہ قیامت ہے، وہ اٹل جبل شامک بن کر رہیں گے، تاج شریعہ استقامت کے پہاڑ بن کر کے، مخالفوں کی مخالفت ضرر نہیں دیتی رہی، صدر الشریعہ بن کر تھے، مخالفوں کی مخالفت ضرر نہیں دے گی۔ حضرات دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ بانٹنے والے کون؟ اچھا تو دروازہ کس دروازے سے بانٹتے ہیں سرکار؟ علی کے دروازے سے، اور پہنچاتے کون ہیں؟ غوث اعظم، اور ملا دیتے ہیں کون ہے؟ امام احمد رضا۔ اللہ موتی، رسول اللہ قاسم، اور غوث اعظم موصل، امام احمد رضا واصل۔ امام احمد رضا کے ذریعے ہم غوث بغداد تک پہنچتے ہیں، اور شہنشاہ بغداد کے ذریعے ہم سرکار دو عالم تک پہنچتے ہیں، اور سرکار دو عالم کے ذریعے ہم اللہ کے جلووں سے خیرات۔ حضرات اللہ کے دین کا اگر آپ علم حاصل کریں گے تو ضرور ہوگا۔ اچھا آئیے، آج لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں کب بھیجتے ہیں، لیکن انگلش میڈیم اسکولوں عصری تعلیم میں بھیجتے ہیں، کانوینٹ میں بھیجتے ہیں، انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں، کالجوں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے جان رکھا ہے کہ رانائیاں ادھر ہیں، اس سے بلڈنگیں بن جائیں گی، اس سے نوکری مل جائے گی، اس سے گلستان وجود مہک جائے گا۔ لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، دین کا علم حاصل کرنے والے کو سوچتے ہیں اس یہ معاشیات اس سے جڑی ہوئی نہیں تعلیم۔ آئیے حدیث سن لیجئے، یہ تعلیم معاشیات سے جڑی ہے یا نہیں؟
بڑے لوگ اپنے بچوں کو یعنی دین کی تعلیم نہیں دلاتے. کیوں؟ انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ دین کی تعلیم پانے والوں کی معاشیات کمزور ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں امام اعظم کی پہلی حدیث سنیے جو امام اعظم نے عبداللہ ابن حارث سے مینا کی سرزمین میں حدیث لیا تھا. من تفقہ فی الدین کفاہ اللہ ہمہ، جو دین میں فقیہ ہو جائے اللہ اس کے ہر روزی کا ذمہ دار ہے، ہر غم کا ذمہ دار. کون کہتا ہے کہ علم دین معاشیات سے جڑا ہوا نہیں ہے؟ علم دین معاشیات سے جڑی ہوئی یہ تعلیم ہے. یعنی آپ جان لیجئے اچھا عالم بن جائے، اچھا فقیہ ہو جائے، اچھا محدث ہو جائے تو بڑے بڑے مالداروں سے بھی زیادہ اچھی اس کی زندگی. معاشیات سے جڑی ہوئی تعلیم یہ یقین پیدا کی. اچھا روزانہ آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ روٹی پیٹ بھرتی ہے کہ اللہ؟ جانتے ہیں نا؟ آئیے میں بتانا چاہوں گا. یہ خالی لفظی جاننا ہے، لفظاً جانتے. میں بتانا چاہوں حضور حافظ ملت میرے استاذ جنہوں نے مجھ کو بخاری پڑھایا اور یونیورسٹی بننے سے پہلے بہت پہلے، اور جب یونیورسٹی بنانے کی تیاری ہونے لگی تو حضور حافظ ملت کی دعوت ہوئی ایک جگہ تو گئے تو ایک آدھی چپاتی کھا کر کا بس ہو گیا. آدھی چپاتی کھا کر بس ہو گیا. میزبان نے کہا حضور اور کھا لیجئے، کا بس ہو گیا. میزبان نے کہا نہیں حضور اور کھا لیجئے، کہا نہیں بس ہو گیا. میزبان نے کہا کہ حضور یہ آدھی چپاتی کھائیں گے تو یونیورسٹی کیسے بنائیں گے؟ تو حضور حافظ ملت نے جواب دیا، فرمایا بیوقوف کہیں کے، تم سمجھتے ہو کہ روٹی پیٹ بھرتی ہے؟ پیٹ اللہ بھرتا ہے. ہم لوگ روز کھاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کھانا پیٹ بھرتا ہے، لیکن حافظ ملت کھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پیٹ بھرتا ہے. حضرات تو یہ یقین پیدا کر لیجئے کہ روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، درجہ اللہ دیتا ہے. آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، تعلیم دین سے آپ مزین کیجئے. علم دین سے جو علم دین نور الہی ہے، اور نور الہی جو حاصل ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا. اور جو نور سے خالی ہوتا ہے اس سے غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے. صحابہ کرام کے دور کا دو واقعہ. آپ لوگ اگتا تو نہیں رہے بھائی، اگتا تو نہیں رہے. درود شریف پڑھ لیجیے. صحابہ کرام کے دور کا ایک واقعہ ہے. دور فاروقی میں ایک بزرگ، ایک مجاہد، ایک سپاہی لڑنے کے لیے نکلے. عبد الرحمن فروخ لڑنے کے لیے نکلے جہاد. اور دنیا میں ایمان کے بعد سب سے اونچا مقام جہاد کا ہے. پہلا کام ایمان، دوسرا کام جہاد، تیسرا کام حج. ان ابی ہریرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ. قیل ثم ماذا؟ قال جہاد فی سبیلی. قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. تین چیزوں کو بتایا: ایمان باللہ، جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ علم دین ہے. من خرج فی طلب العلم فهو مجاہد فی سبیل. حدیث پاک میں موجود ہے جو علم کے راستے میں نکلے وہ مجاہد ہے. اس لیے کہ مجاہد تو تلوار اٹھاتا ہے ضرور،
لیکن یہ ایسا مجاہد ہے جو جہاد باللسان بھی کرے گا، یہ ایسا مجاہد ہے جو جہاد بالقلم بھی کرے گا، یہ ایسا مجاہد ہے صلح کلیت کو یہ توڑے گا، یہ ایسا مجاہد ہے وہ فرقہ باطلہ کو خلا قما کرے گا، یہ ایسا مجاہد ہے جو دین کی زلفوں کو سنوارے گا، یہ ایسا مجاہد ہے جو نسلوں کی تعمیر کرے گا، یہ ایسا مجاہد ہے جو معاشرے کی تطہیر کرے گا، یہ ایسا مجاہد ہے جو ملت کی ہنا بندی کرے گا۔ حضرات تو طالب علم مجاہد ہے۔ آج اس دور میں مدرسے میں پڑھانا، جو پڑھاتا ہے وہ بھی مجاہد اور جو پڑھتا ہے وہ بھی مجاہد۔ اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے اورنگزیب کا کہ 2 بیٹے تھے، محتشم و مکرم۔ تو اورنگزیب نے اپنے بچوں کو کہا ملا جیون کے پاس جاؤ پڑھنے کے لیے۔ اس محفل میں کوئی تاجدار نہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے نا؟ اورنگزیب بادشاہ تھے، مغلیہ خاندان کی آبرو تھے اور ولی اللہ بھی تھے، اور انہی کے ذریعے ہم نے فتاوی عالمگیر ملا، 500 علماء کو لگایا تھا اور تب جا کے فتاوی عالمگیر ملا۔ حضرات تو اورنگزیب نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ ملا جیون کے یہاں پڑھو اور حافظ ہو جاؤ، جب مکمل حافظ ہو جانا تب مجھ کو بتانا۔ حافظ ہو گئے دونوں بچے، مکرم و محتشم دونوں حافظ ہو گئے۔ ملا جیون نے کہا کہ اپنے باپ سے کہہ دو کہ تمہاری دستار بندی ہوگی۔ تو آگے بچوں نے کہا ابا حضور استاد جی نے کہا کہ دستار بندی ہوگی۔ تو کہا بیٹے ٹھیک ہے دستار بندی ہوگی تمہاری، اپنے دادا کو جاؤ کہاؤ شاہ جہاں کو، وہ جیل میں بند ہیں، بند کر دیا تھا، وہ دادا شکو کو دے رہے تھے حکومت، تو ان کو کہہ دو کہ وہ شریک ہو جائے۔ کس میں شریک ہو جائے؟ دستار بندی میں۔ جیلر سے کہا چھٹی دے دینا اور وہ آ کے دستار بندی میں شریک۔ وہ نظر بند تھے، وہ خیر میں نہیں تھے، نظر بند تھے۔ اچھا صاحب یہ بچے پہنچ گئے شاہ جہاں کے پاس اور کہا کہ ابا دادا جان السلام علیکم۔ شاہ جہاں بولے بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا دادا جان خوش ہو جائیے، ہم 30 پارہ کے حافظ ہو گئے، آج میری دستار بندی ہے اور آپ میری دستار بندی میں شریک ہو جائیں۔ تو شاہ جہاں نے جو جواب دیا تھا وہ بتانا چاہوں گا۔ شاہ جہاں نے کہا میں خوش نہیں ہوا۔ کہا دادا جان آپ کیوں نہیں خوش ہوئے؟ کہا اس لیے نہیں خوش ہوا، رسول پاک نے فرمایا ہے، دیکھو شاہ جہاں بھی جانتے تھے، رسول پاک نے فرمایا ہے جس کا بیٹا حافظ ہو جائے قیامت میں اس کے باپ کی دستار بندی ہوگی۔ تو میرا بیٹا اورنگزیب حافظ ہوتا تب میں خوش ہوتا، تو اورنگزیب کا بیٹا ہے، اورنگزیب حافظ نہیں ہے اس لیے میں خوش نہیں۔ لڑکوں نے آ کے کہہ دیا ابا حضور دادا نے ایسے کہا ہے۔ اورنگزیب نے کہا قرآن لاؤ، فوراً کہا قرآن لاؤ۔ اب دستار بندی میں نہیں گئے اور بیٹھ گئے یاد کر، 1 مہینہ میں قرآن یاد کر۔ وہ بادشاہ ہو کر، شاہ جہاں بادشاہ ہو کر، تاج والا ہو کر تاج کی تلاش میں ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ سے تاج پہنایا جائے۔ جو آدمی قرآن سیکھتا ہے ومن قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ جو قرآن یاد کر لے قیامت میں اس کے ماں باپ کی دستار بندی ہوگی۔ حضرات تو آپ اپنے بچوں کو آپ انجینئر بنا لیں، ریفارمر بنا لیں، سائنٹسٹ بنا لیں، مستشرقین میں سے جو چاہیں درجہ دے دیں، دستار بندی ہوگی؟ ہوگی؟ قیامت میں نہیں ہوگی۔ اگر حافظ بنا دیں گے تو، اگر قاری بنا دیں گے تو، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے، درسیات کی تعلیم دیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ دے گا۔ تو تاج والوں کو بھی تاج کی تلاش ہے، حقیقی تاج وہ ہے رسول اللہ جس کو تاج پہنا دے، وہ تاج نہیں جو دنیا والے تاج پہناتے ہیں۔ آئیے دور صحابہ کا واقعہ، عبد الرحمن فروخ جب جہاد میں نام ان کا آ گیا، جہاد پہ نکلنے لگے تو اپنی شریک حیات سے بولے میرے پاس 30,000 اشرفیاں ہیں، یہ 30,000 اشرفیاں تم لے لو اور یہ وقت پر کام آئے گی۔ اور کیا نام ہے اس وقت جب یہ نکلے تو ان کی بیوی حمل سے، عبد
الرحمن فاروق کی بیوی حمل سے تھی، گئے لڑائی میں، 1 سال نہیں آئے، 2 سال نہیں آئے، 3 سال نہیں آئے، 4 سال نہیں آئے، 10 سال نہیں آئے، 15 سال نہیں آئے، 20 سال نہیں آئے، 27 سال تک نہیں آئے، لڑتے رہے۔ کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات ان کو کیا فکر تھی؟ رسول اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی فکر تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہماری بیوی کیا کھائے گی، ہمارا گھر کیسے آباد ہوگا، وہ سوچتے تھے رسول اللہ کا دین کیسے آباد ہوگا۔ حضرات 27 سال تک نہیں آئے، اور ادھر ان کی بیوی کے ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، 4 سال 4 مہینہ 4 دن پر رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، اور اس کے بعد پڑھتے ان کی بیوی نے 30,000 اشرفیاں بچے پہ خرچ کی، اپنے اوپر نہیں، 30,000 اشرفیاں اپنے بچے پہ خرچ کر کے محدث بنا دیا۔ ایسا محدث امام مالک انہی سے پڑھے، ربیعۃ الرائے سے پڑھے امام مالک، جو امام شافعی کے استاذ ہیں وہ ربیعۃ الرائے سے پڑھے۔ تو عبد الرحمن فروق کا بیٹا محدث ہو گیا، اور موجودہ جو حکومت تھی دولت عباسیہ سے، ان کو مسجد نبوی کا محدث بنایا گیا، شیخ الحدیث اور امام بنا دیا۔ وہ پڑھانے لگے، امام مالک، امام یحییٰ وغیرہ سب پڑھنے لگے۔ 27 سال کے بعد میں ان کے باپ آ گئے عبد الرحمن فروق، یہ گھر میں دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، اب تیاری تھی کہ نماز ظہر میں جائیں گے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، تو وہ دوپہر کے لباس میں لیٹے ہوئے تھے، آ کے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک سپاہی گھوڑے پہ سوار ہو کر، فوجی وردی میں ہو کر، ڈھال اور تلوار لے کر، ترکش اور تیر لے کر وہ دروازے پہ موجود ہے، اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو یعنی باپ موجود ہے لیکن بیٹے نے پہچانا نہیں، بیٹا موجود ہے باپ نے پہچانا نہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ گھر، یہ آپ دروازے پہ کیوں دستک دے رہے ہیں، یہ گھر میرا ہے۔ عبد الرحمن فروخ نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، تم کیسے اس گھر میں ہو؟ یہ نہیں سمجھ پائے کہ میرا بیٹا ہے۔ اتنے میں ان کی بیوی آ گئی اور اپنے شوہر کو پہچانا، بیٹے سے کہا بیٹے تمہارے ابا حضور، ان سے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اچھا، اب بیوی نے بلائیں لی، لے جا کے ہاتھ پیر دھلا، کھانا کھلایا اور آرام کرنے کے لیے انتظام کر دیا۔ ادھر ربیعۃ الرائے، عبد الرحمن فروخ تو آرام کرنے لگے، ربیعۃ الرائے غسل کر کے، وضو کر کے، حدیث بیان کرنا ہے نا، تیاری کر کے، جب و دستار پہن کر کے، امامہ سے تند کر کے مسجد نبوی شریف میں پہنچ گئے نماز ظہر پڑھانے کے لیے اور درس حدیث کے لیے۔ عبد الرحمن فروخ بھی اٹھے، وہ بھی مسجد نبوی شریف میں پہنچ گئے، اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھی جان نہیں پائے کہ یہ کون پڑھا رہا ہے، اور جب درس حدیث دینے لگے تو حدیث کی زلفوں کو سنوارنے لگے اور علم کا بحر زخار دریا بہنے لگا۔ عبد الرحمن فروخ اشاش کرنے لگے کہ اتنا بڑا محدث تو میں نے نہیں دیکھا، سمجھ نہیں پائے کہ میرا بیٹا پڑھا رہا ہے۔ نہ فارغ ہوئے، اپنے گھر میں آئے، اپنی بیوی سے بولے آج میں نے ایک ایسے محدث کو دیکھا ہے جس سے میرے دل کو خوشی ہوئی، آنکھوں کو سرور حاصل ہوا، اتنی بڑی لذت، اتنا بڑا سرور میں نے کبھی نہیں پایا۔ تو کہا آپ نے جانا نہیں وہ کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانا۔ کہا وہ آپ کا بیٹا ہے ربیعۃ الرائے۔ کہا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، الحمدللہ۔ لقد رفع اللہ ابنی واللہ ما زیاتہ، قسم خدا کی اللہ نے میرے بیٹے کو درجہ بلند کیا، تو نے خرچ جو پیسہ کیا اس پر ضائع نہیں کیا۔ حضرات دیکھا آپ نے، ایک مجاہد کا بیٹا، ایک سپاہی کا بیٹا، ایک جنگجو کا بیٹا، یعنی محدث بنا ہوا ہے۔ آپ بھی چاہے تو اپنے بچوں کو پڑھا سکتے۔ ہم لوگ کسان کے گھر کے رہنے والے، لیکن
علماء کرام کی جوتیوں کو سیدھا کر کے حافظ ملت کا فیضان لے کے بریلی شریف کی بہاروں میں یعنی پوری دنیا میں پیغام دے رہے ہیں. حضرات آپ جانیے علم دین کا وہ معاملہ ہوتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے درجہ دیتا ہے، فضل فرماتا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے. سعید ابن مسیب ایک تابعی ہے اور عبد الرحمن ابن قاسم ایک محدث ہے. انہوں نے سنا کہ امام مالک مدینہ شریف پڑھا رہے ہیں حدیث، اور شادی ہو گئی تھی. قاسم عبد الرحمن بن قاسم کی شادی ہو گئی تھی. تو اپنی بیوی سے کہا کہ 1 سال مجھے تم اجازت دے دو، میں جاؤں حدیث پڑھوں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے 1 سال کی بات ہے، کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنی بیوی سے اجازت اور مدینہ شریف پڑھنے کے لیے گئے اور پڑھنے لگے تو جی لگ گیا، طبیعت لگ گئی. 1 سال کے بعد میں بیوی کو خط لکھا کہ میں نے وعدہ کیا تھا 1 سال بعد واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی حدیث کا کورس میرا پورا نہیں ہوا ہے. اب 2 راستہ، یا تو تم آزاد ہو جاؤ مجھ سے اور یا تم اجازت و مدت بڑھا دو. بیوی نے کہا کہ آپ پڑھیے، محدث بن کر لوٹیے گا، میں انتظار کروں گی، محدث بن کے لوٹیے گا. حضرات وہ پڑھتے پڑھتے محدث ہو گئے اور اتنے بڑے محدث ہو گئے کہ ان کو عبد الرحمن بن قاسم کہا جاتا ہے. اتنے بڑے محدث ہو گئے. اس لیے آپ بھی یہ کوشش کیجیے، یہ دین جو ہے دین اسلام یہ علم سے جڑا ہوا ہے، یہ علم دین سے جڑا ہوا ہے. مدنی زندگی میں سرکار نے جہاں مسجد نبوی بنائی تھی وہیں مدرسہ بھی بنایا تھا، یعنی صفہ. 2 کارنامہ ہوا تھا، ایک مسجد نبوی بنائی، ایک صفہ. تو مسجد و مدرسہ، مسجد میں عبادت ہوتی، مدرسہ میں علم ہوتا ہے. علم بھی دین ہے اور دین بھی علم ہے. حضرات تو مدرسے سے امام پیدا ہوتے ہیں، مدرسے سے محدث پیدا ہوتے ہیں، مدرسے سے فقیہ پیدا ہوتے ہیں، مدرسے سے مناظر پیدا ہوتے ہیں، مدرسے سے حافظ و قاری پیدا ہوتے ہیں، مدرسے سے مشائخ پیدا ہوتے ہیں، مدرسے سے پیر پیدا ہوتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے والے حضور غوث بغداد بھی. لہذا آپ بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ لوگوں کے بچوں کا گلستان حیات مہکائے، اونچے امید کھلائے، ہر حاجت کو پوری فرمائے اور روزی کا دروازہ کھول دے، اور آپ ملت کی ہنا بندی کرتے رہیں. اے کی شان کبریائی را بگیتی آئینی، اے کی ہستی راتو آخا راستی ہم غائتی، اے کی فردہ پر لبت باشا صدائے رحمتی، رحم فرما تشنہ کاما، اے کی شان رحمتی، رحمت للعالمی للہ انظر حالنا، سبز گنبد کے مکی للہ اسما قالنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریب